الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے اور اس کی بشارتیں لے کر آیا ہوں، لیکن آج میں صرف ایک وعدے اور ایک بشارت پہ بات کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دوسری چیزیں آئیں گی سامنے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے بزرگوں اور میرے بھائیوں؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ انسان سب سے خطرناک جو تضاد ہے انسان کا، جس میں وہ جیتا ہے اور دو کناروں کو ایک جگہ کرنا چاہتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور پریشان بھی رہتا ہے، وہ سب سے خطرناک تضاد یہی ہے کہ اس کا علم اور اس کا عمل دونوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتے۔ ہم جو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق کام نہیں کرتے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، اور یہ اس المیہ پہ ہم جتنا قابو پاتے ہیں اتنا ہی ہم آگے چل کر بہترین انسان بنتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہماری مشکل یہ ہے، ہم بولتے ہیں مگر تولتے نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کی اصلاح کے درپے رہتے ہیں، اپنی اصلاح سے لاپرواہ رہتے ہیں، بے فکر رہتے ہیں۔ تو جو علم ہے نا، اس کے مطابق کام نہ کرنا ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا عباد فتقون، اے میرے بندو میری نافرمانی اور میری ناراضگی سے بچو۔ الذین اجتنبوا الطاغوت وانابوا الی اللہ فبشر العباد، جو طاغوت سے بچے اور اللہ کی طرف رخ کرے، اللہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ فبشر عباد، لیکن ان بندوں کی آگے کی جو تعریف ہے نا، وہ تعریف بہت اہم ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان بندوں کی بہت بڑی خوبصورتی، بہت بڑی خوبی اور ان کی زندگی کی جو اصل بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی قول سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں ایسی جو واقعی پرمعنی ہو، پرمغز ہو، حکمت سے بھری ہوئی ہو، جس میں ہدایت ہو، جس میں روشنی ہو، تو ایسی باتوں کو سن کر وہ محض سن کے نہیں رہ جاتے، فیتبعون احسنہ، اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت بخشتا ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور ایسے ہی لوگ حقیقت میں عقل والے ہوتے ہیں۔ اور قرآن عقل والوں کی عجیب و غریب تعریف کرتا رہتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ عقل والوں کی تعریف کی کہ جو قول کو سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ مبنی بر حق ہے، سراپا حق ہے، تو وہ جو یہ جانتا ہے کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ کمن ہوا اعمی، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو بس عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر عقل والے کی تشریح سنیے، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، میثاق کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور خدا نے جہاں جڑنے کا حکم دیا ہے وہاں جڑتے ہیں، ٹوٹتے نہیں وہاں سے۔ یہ عقل والے لوگ ہیں۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. عقل والے کون ہیں؟ تو جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے اٹھے بیٹھے ہر حالت میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ کائنات میں اس کی اللہ کی قدرت اور فطرت میں غور کرنا تو ہم سے چھین ہی گیا ہے، ہم تو محروم ہو گئے اس سے. عقل والوں کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو تعریف کرتے ہیں نا، اسی ٹائپ کی تعریف ہے. ہم اور سمجھتے ہوں گے عقل والا وہ ہوگا جو بڑے بڑے فلسفے بگھارتا ہو، بڑی گہری باتیں کر لیتا ہو وغیرہ وغیرہ. قرآن تو نہیں کہتا، قرآن تو بہت سادے انداز میں کہتا ہے کہ عقل والے یہ لوگ ہیں. فبشر عباد، تو میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو. تو میں یہ آیت پڑھ کر اپنے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیا وہ میں اس پہ عمل کرنے کے لیے خود تیار ہوں یا تیار کر رہا ہوں اپنے آپ کو. کیونکہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ بات کرنے لگے تو بے حس ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو چوٹ لگتی رہتی ہے کہ یار میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اس کے لیے خود کتنا تیار ہوں ذہنی طور پہ. تو اس وقت میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں الحمدللہ. جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے، شدید یہ احساس میرا شدید ہوتا جا رہا ہے کہ میں قرآن کو وقت بہت کم دے رہا ہوں، اور اس وقت قرآن ہی ہے جو ہم کو بچا سکتا ہے. اس وقت جو ہندوستان کی جو صورتحال ہے، میں نے وہ شعر اسی لیے پڑھا. بہت سارے لوگ ہیں پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ بی جے پی ایسا ایسا کر رہی ہے، آر ایس ایس والے یہ اور یہ کر رہے ہیں. بھائی آر ایس ایس والے یا بی جے پی والے جو کچھ بھی کر رہے ہوں، اس کے پیچھے ان کی 100 سال کی زبردست محنت ہے نا، نظم ہے نا، ایک زبردست تنظیم اور ترتیب اور تہذیب کی صلاحیت انہوں نے پیدا کی اپنے اندر، پھر اس کو پھیلایا. تو اس کے مطابق تو انہیں آنا ہی تھا اوپر. لیکن ایک بات بتاؤں کہ ہمارے حق میں یہ رحمت ہے. اقبال کا یہ شعر پڑھتا تھا نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو اب لگتا ہے کہ اب اضطراب پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کو مسلمان کر رہا ہے. طوفان مغرب نے پہلے کیا تھا، اب طوفان بی جے پی کر رہا ہے، طوفان آر ایس ایس کر رہا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے تھپڑ ضروری ہے، کیونکہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سلطنت مغلیہ اورنگزیب عالمگیر کی گرنے کے بعد ہم کیوں مسلسل گرتے چلے جا رہے ہیں. اس پر سنجیدہ جو کوششیں ہونی چاہیے، جو سوچنا سمجھنا چاہیے، وہ ہو نہیں رہا. خود اورنگزیب عالمگیر جو ہیں ان کے متعلق ہمیں اچھی طرح دریافت کرنا چاہیے کہ آخر وہ 50 سالہ دور حکومت میں ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کمزوریاں پیدا ہوئی تھیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی کہ پوری سلطنت تاش کے پتے کی طرح بکھر گئی. احساس نہیں تھا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور کانگریس ہمیں اچھا میٹھی نیند دے کر کے سلا رہی تھی، تھپکی دے کر. کانگریس کا کام بہت زبردست تھا، لیکن ہم سب لوگ کانگریسی بنے ہوئے تھے. ساری علماء برادری کانگریسی. کانگریس نے اپنا پورا کام کیا، ہندوستان کو دھیرے دھیرے اس نے کیچڑ بنا دیا. اب اس کیچڑ میں ایک کنول کھل رہا تھا، جس کنول کو ہاتھ نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا. ہاتھ کس کا نشان ہے آپ سمجھ لیجئے، اور کمل کس کا نشان آپ سمجھ لیجئے. پہلے ہندوستان کو کیچڑ بنایا گیا، اس میں ایک کمل کھلایا گیا، اس کمل کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہاتھ تھا. لیکن ہم سمجھتے رہے کہ کانگریس اور بی جے پی دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور آج بھی ہم یہی سمجھ رہے ہیں. اور ایک اور خطرناک فریب میں جو ہم مبتلا ہیں وہ یہ ہیں کہ آر ایس ایس والے اور بی جے پی والے اصل ہم کو دشمن سمجھتے ہیں، ہم اصل ان کے ٹارگٹ میں ہیں. نہیں، یہ بھول ہے ہماری. ہم ٹارگٹ میں ہیں لیکن ہم سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں. اصل میں ان کو اب خطرہ یہ ستانے لگا ہے کہ ہندوستان کی وہ اصل آبادی شاید اٹھ جانے والی ہو، کیونکہ وہاں بھی طوفان چل رہا ہے جس کو انہوں نے کئی ہزار سالوں سے غلام بنا کر رکھا ہے. مسلمانوں کی تقریباً محمد بن قاسم کی پہلی فتح سے لے کر 1857 کی بغاوت تک
آپ دیکھیں گے تو 1100 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں. کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا نہ برہمن کو، نہ ہندوؤں کو، نہ اپر کاسٹ کو. مسلمانوں کی حکومت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا. اصل نشانے پہ وہ ہیں نہیں مسلمان، لیکن مسلمان اب بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے پہلے، اور اس کے بعد انگریزوں نے، اور پھر اس کے بعد مغربی کلچر نے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج نے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اب دبے کچلے لوگ بھی اپنے حق میں آوازیں بلند کرنے لگے ہیں. تو خطرہ اصل ہم سے نہیں ہے، اصل کہیں اور سے ہے، لیکن بیچ میں مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا. اب مسلمانوں کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس فریب کو جو RSS والوں کی طرف سے، بھاجپا اور کانگریس کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے اور کیا لائے عمل بنانا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت زبردست باتیں کرنے کی. لیکن یہ بڑے پیمانے پہ ہونے والا کام ہے. میں چھوٹے پیمانے پہ اگر پوچھوں، ایک سوال ہے میرا، میں باہر کا آدمی ہوں، آپ کے یہاں آتا ہوں، کیا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس تحریک سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے لوگ یا اس کے متفقین یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جیسے میں بھی، کیا ہم لوگوں نے آپس میں ذہنی اور دلی طور پہ یہ تیاری کر رکھی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرد اگر کسی طرح میں مبتلا یا آزمائش ہوتا ہے، کسی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، یا اگر وہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے بال بچے بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں، تو کیا ہماری پوری کمیٹی اطمینان دلا چکی ہے ہر ایک فرد کو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بال بچوں کا کچھ بھی خراب نہیں ہوگا، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہم سب تیار ہیں ان کے لیے؟ کیا ہم ذہنی طور پہ یہ ایک دوسرے کو سمجھا چکے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اغیار متحد ہو چکے ہیں، حالانکہ قرآن مجید جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. آپ دیکھیے گا ایک وقت آنے والا ہے جب وہ خود ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے. لیکن کیا ہم تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ کی مثال بنے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بیٹھا ہوا کریم طبقہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ باشعور ہے، کیا یہ آپسی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کام کر رہا ہے؟ میں ملت نگر میں اگر بات کروں، ملت نگر کے لوگوں کی یا ملت نگر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی، میرے بزرگوں، تو قرآن مجید ہم کو جو بات کہنا چاہتا ہے نا، جو دینا چاہتا ہے، اس کے لیے میرا یہ احساس شدید تر ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں ویسے ویسے قرآن مجید پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے. حالانکہ ضرورت ہمیشہ سے تھی، لیکن اب اور زیادہ ضرورت ہے اس کی. اور یہ احساس مزید شدید ہو جاتا ہے اس وقت جب محرومی کا احساس ہوتا ہے، جب لگتا ہے کہ یار وقت نہیں دے پا رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے سامنے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بڑے کاموں کا درجہ لے چکے ہیں، اور جو قرآن مجید کا جو اصل کام تھا کرنے کا ہمارے، وہ پیچھے ہو چکا ہے. آج میں قرآن مجید کی جس بشارت اور جس وعدے کی بات کر رہا ہوں، موجودہ دور میں اس بشارت اور اس وعدے کی بے پناہ ضرورت، بلکہ میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت اس کی. وہ وعدہ اور بشارت کیا ہے آپ خود سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو، اگر تم اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا، فرقان بنائے گا تمہارے لیے. موجودہ دور میں اگر ہم سے کوئی پوچھے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس عصر کی، اس زمانے کی روح کیا ہے، میں کہوں گا کنفیوژن، میں کہوں گا دجل. اس دجل اور اس کنفیوژن کی روح کو سمجھنے کے لیے اور اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ہم کو فرقان کی ضرورت ہے. اور وہ بشارت خدا دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچو گے تو تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کروں گا جس صلاحیت کے بعد تم موجودہ دور کے دجل کو سمجھ سکو گے، موجودہ دور کے فریب کو سمجھ سکو گے. جو کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے دجالی میڈیا کے ذریعے، مختلف قسم کے آتھرز اور اسکالرز کے ذریعے، مختلف قسم کے فلاسفر کے ذریعے بے پناہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے. اس زمانے کی روح ہے کنفیوژن.
اس کو سمجھنے میں اگر تم کو کوئی طاقت کی ضرورت ہے تو وہ فرقان ہے، اور فرقان تمہیں حاصل ہوگا تقویٰ سے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچے نا تو ایک تو تمہیں خدا کی رحمت کا دوہرا حصہ نصیب ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ تم کو خدا ایسا نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ پچھلے ادوار سے یہ دور زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ پچھلے دور میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ اندھیرا ہے اور یہ روشنی ہے۔ اس وقت تو مصیبت یہ ہے کہ ہم روشنی کا اتنا زیادہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اندھیرا ہے یا نہیں ہے۔ ہر جگہ روشنی روشنی ہے، سائنس کی روشنی، ٹیکنالوجی کی روشنی، مختلف قسم کے لوگوں کی روشنی، مختلف قسم کی کتابوں کی روشنی، مختلف قسم کے جماعتوں کی روشنی، تحریکات کی روشنی۔ روشنی اتنا زیادہ ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اندھیرا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا فریب ہے، جبکہ اسی روشنی نے حقیقی روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اور وہ روشنی جو مطلوب ہے ہمیں، وہ روشنی قرآن دے گا، کیونکہ قرآن فرقان ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں میرے بزرگوں، آپ سوچئے، اندازہ کیجئے ہماری دعاؤں میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پیغمبر نے دعا کی اپنے لیے، رب اشرح لی صدری، اے میرا مجھے شرح صدر نصیب فرما۔ کیا ہم شرح صدر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ ہم وقت دے رہے ہیں ہمیں شرح صدر نصیب ہو، خدا پر یقین نصیب ہو، اسلام کے متعلق جو ہماری جو سوچ اور فکر ہے، یا جو کچھ بھی ہم نے اسلام کو پڑھا اور سمجھا، اس پہ شرح صدر نصیب ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں پیغمبر کو مخاطب کر کے، اور ہم کو بھی مخاطب کر کے خدا کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ووجدک ضالًا، ضال بننا پڑے گا ہمیں۔ تلاش حق میں ہم کو مارا پھرنا پڑے گا۔ مارا پھرنا سے مراد یہ نہیں کہ ہم گھر بار چھوڑ کے کہیں اور نکل جائیں گے۔ تلاش حق کا جو اضطراب ہوتا ہے، جو بے چینی، وہ پیدا کرنی پڑے گی۔ تو قرآن کہے گا ایک وقت آئے گا ہمیں شرح صدر نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا تمہارے لیے؟ آپ اس وقت کہیں گے نعم یا ربی لک الحمد و لک الشکر، میرے رب تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو نے کھولا میرا سینہ۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو دریافت کرنے کے لیے، اللہ کی یافت کے لیے محنت کر رہا ہو، پھر خدا نے اس کا سینہ کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، روشنی پر ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ایسی کوئی کوشش نہ کی ہو، جس کو شرح صدر نصیب نہ ہوا ہو؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیسے بدبخت ہیں وہ دل جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، سخت ہو چکے ہیں دل ان کے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ ضلال مبین میں ہیں۔ کیوں ایسے لوگ ضلال مبین میں ہیں؟ کیونکہ وہ کتاب مبین کو چھوڑ چکے ہیں نا، اور عدو مبین ان کا ساتھی بن گیا ہے۔ ضلال مبین میں وہی رہے گا جو کتاب مبین کو چھوڑ دے اور عدو مبین اس کا ساتھی بن جائے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کو یاد رکھنے سے، رحمان کے ذکر سے، اور میں کہتا ہوں قرآن رحمان کا ذکر ہے، تسبیح پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا تھوڑی اس کا ذکر ہے۔ ذکر کے دو مفہوم ہیں، خدا کو یاد رکھا جائے اور خدا کو یاد رکھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، وہ خدا کے ذکر قرآن سے پیدا ہوگا۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان مسلط ہو جائے گا اس پہ اور وہ اس کا بہترین دوست بن جائے گا۔ میں جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ جو جانتا ہے اس کے مطابق کام نہیں کرتا۔ سب سے بڑا عالم یہ انسان کا یہی ہے، ہم جانتے ہیں بہت سی چیزیں، ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق کام کریں۔ یہ شرح صدر بہت بڑی چیز ہے، یہی اس سے فرقان نصیب ہوگا۔ اور اگر آپ چاہیں تو فرقان کو نور کہیں جو اللہ نے کہا، اور آپ چاہیں تو فرقان کو حکمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا یؤتی الحکمۃ من یشاء،
لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. میں ایک ترجمہ یہاں پہ یہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، کیونکہ من یشاء میں وہ بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چاہتا ہے خدا اس کو حکمت سے نوازتا ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، خیر کثیر مل گیا. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جہاں خیر ملا خدا کی طرف سے دین کا صحیح فہم نصیب ہو جائے گا، فرقان سامنے آ جائے گا. وہ بصیرت، وہ شعور جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم دوسروں کے متعلق سنتے ہیں، وہ ہمیں بھی نصیب ہوگا. کیا وہ دن آئے گا جب ہم حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے اپنے اندر؟ خدا کی طرف سے یہ نعمت ہمیں حاصل ہوگی. ہم کیوں محتاج ہیں؟ ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں یار جب اس سفر پہ نکلو نا تو بے انتہا پریشانی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے. مسالک ہیں اتنے زیادہ، جماعتیں ہیں اتنی زیادہ، تحریکات ہیں اتنی زیادہ، کتابیں ہیں اتنی زیادہ، تفاسیر ہیں اتنی زیادہ. میں نے ایک بات کہی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ اگر آپ بہت سارا کچھ پڑھیں گے، بہت سارے فلاسفرز کو پڑھیں گے، بہت سارے اسکالرز کو سنیں گے، بہت ساری تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو تلاش حق کے لیے وہ فرقان ملے گا. خدا تو کہتا ہے ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو وہ فرقان ملے گا. یہ تو آسان ہے نا. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو میں نے جیسا کہا کہ انسان جو کچھ جانتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے؟ بہتر کریں. کون نہیں جانتا ہے کہ سچائی ہی اصل قدر ہے؟ تمام اخلاقی اقدار میں سچ بولنا ہی اصل قدر ہے. ہمیں اس پہ آنا ہے. یہاں سے شروع کریں. وہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں اور قرآن ان کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، قرآن ان کو بڑا بناتا رہتا ہے. اور میرے بزرگوں یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں فرقان نصیب ہو. دیکھیے پیغمبر دعا کر رہے ہیں اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا دکھائیے جیسا کہ وہ حقیقت میں ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیے. لأقعدن لہم صراطک المستقیم، جو شیطان نے کہا ہے کہ صراط مستقیم پہ گھات لگاؤں گا، وہ اصل مطلب وہی نہ ہے کہ وہ ہم کو ایسی چیزوں کو صراط مستقیم سمجھائے گا جو صراط مستقیم نہ ہو. شراب پینے والا بھی جانتا ہے کہ شراب پینا غلط ہے، جوا کھیلنے والا بھی جانتا ہے کہ جوا کھیلنا غلط ہے، جھوٹ بولنے والا بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. شیطان وہاں پہ کوئی خاص آپ کو فریب نہیں دے پا رہا. شیطان کا اصل فریب تو وہاں ہے جہاں وہ غلط کو صحیح سمجھا دے. تو پیغمبر کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمیں سکھلایا جا رہا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آپ دیکھیے جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، 3 بار پڑھتے ہیں، 5 بار پڑھتے ہیں، 7 بار پڑھتے ہیں، جتنی بار پڑھتے ہیں سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں. اس سجدے کی لذت کہاں ہے؟ جس سجدے کی بات ہو رہی ہے، قرآن جس سجدے کی بات کرتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت ایسا ہو جب ہم سجدے میں سر رکھ کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پھینک دیں، دل کی ساری باتیں اس سے کہہ ڈالیں، شرح صدر کے لیے دعا کریں، اس سے اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے دعا کریں جس یقین کے بعد خود ہی پیدا ہوتی ہے وہ سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جس میں ایک انسان کھڑا رہتا ہے مضبوطی سے چاہے چاروں طرف طوفان آ گیا ہو، اور وہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ سجدے جو فارمل ہے نا، یہ تو فرض ہیں، ہم نبھا ہی رہے ہیں فرض سمجھ کر انہیں، لیکن اپنی تربیت کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی وقت نکالیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، اس کے سامنے اپنا سب کچھ نکال کے رکھ دیں، اس سے دعا مانگیں، اس سے کہیں میرے آقا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں. یہ دجالی دور ہے میرے بزرگوں. دجال کوئی ایک آدمی ہوگا نہیں ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے. اصل تو یہ ہے کہ وہ ایک سسٹم اور ایک نظام ہے
ہو سکتا ہے کوئی ایک بہت بڑا گرو گھنٹال بھی آ جائے جو اس سسٹم میں بہت آگے لے جائے دجل کو، لیکن یہ تو پھیل چکا ہے نا، یہ دجل پھیل چکا ہے. اس دجل کو سامنے رکھیے اور معوذتین کو پڑھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا معوذتین کی حقیقت میں کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے. کبھی معوذتین پہ شاید میری یہاں پہ گفتگو ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو ایک دن جب انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں چاہوں گا کہ اسی پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو، اور آپ بھی پڑھ کے آئیں معوذتین کو، اور ہم لوگ موجودہ دور کا جو پورا نقشہ ہے اس کو سامنے رکھیں. موجودہ دور کو، اس ماڈرن ایج کو ماڈرن ایج بنانے والی جو اصل محرکات ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد معوذتین کو پڑھیں. پھر اندازہ ہوگا کہ معوذتین حقیقت میں کیا ہیں، وہ صرف جھاڑ پھونک کے لیے ہیں کہ وہ کچھ اور چیزیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، تو خدا تمہیں فرقان نصیب کرے گا. یہ سورہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان کہا. ہم جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اللہ نے جنگ بدر کو بھی فرقان کہا ہے. اگر ہمیں وہ فرقان نصیب کرنا ہے تو تقوی اختیار کرنی ہے. تقوی اختیار کرنا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے یہ قرآن آیا ہے متقیوں کے لیے، آیا تمام انسانوں کے لیے، لیکن حقیقت میں اس کا فائدہ متقیوں کو ہوگا، تقوی والوں کو. اور جب اب تقوی والے ہی فائدہ اٹھائیں گے قرآن کا، تو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فرقان ہوں، تم مجھے پانے کی کوشش کرو. پھر تمہیں وہ ایسنس، وہ روح، وہ کیفیت حاصل ہوگی جس کو تم کبھی بصیرت کا نام دیتے ہو، کبھی شعور کا نام دیتے ہو، کبھی حق اور باطل میں تمیز کا نام دیتے ہو. تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہونے لگے گی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. موسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن دیا گیا، جو کتاب دی گئی، اس کو بھی اللہ نے فرقان کہا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. فرقان کی ضرورت تو ہمیشہ سے ہے، کیونکہ دجال ہمیشہ سے ہے، شیطان ہمیشہ سے ہے، فریب دینے والے ہمیشہ سے ہیں. من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس. جنوں اور انسانوں میں سے فریب دینے والے ہر وقت موجود ہیں، لگے ہوئے ہیں. اور یہ آیت جہاں پہ آئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اس آیت سے اوپر دیکھیں گے تو مال اور اولاد کا فتنہ موجود ہے. ہم اور آپ کسی بات کے لیے جب کوشش کرنا چاہتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، تو ذہن میں سب سے پہلے کیا بات آتی ہے؟ یار اگر یہ کام کرنے لگ گئے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بزنس اور میرے کاروبار کا کیا ہوگا. سب سے پہلے انسان کو یہ چیزیں ستاتی ہیں. حقیقت بھی یہی ہے، یہی چیزیں ستاتی ہیں سب سے پہلے. آج دیکھیے ہر انسان نا، کہیں بھی کوئی پریشانی آ جائے، دوسری جگہ کا انسان جو ہے نا وہ مطمئن رہتا ہے. بھائی فساد فلاں جگہ ہو رہا ہے نا، یہاں نہیں ہو رہا، میرا بزنس ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، میرے بچے خیر و عافیت سے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو فرقان کی ہمیشہ سے ضرورت ہے. اور جب ایک بات مجھے آپ سمجھائیں، بتائیں کہ اگر ہمیں فرقان نصیب ہو، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور تمیز، تو کیا اس کے بعد ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ ہم نظریاتی جنگ پر غلبہ پا لیں تو ہم عمل کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں؟ یعنی ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم نظریاتی طور پہ ہی کنفیوزڈ ہیں حق اور یقین کے معاملے میں، اس لیے ہم نہیں اٹھ پا رہے ہیں. ہم کو وہ یقین ہی نہیں حاصل ہے جو ہم کو کھڑا کر دے. ہم بات تو کرتے ہیں اللہ رسول کی، آخرت کی، سب کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم کو وہ یقین نہیں حاصل ہے. بہت مرتبہ ہم کنفیوزڈ رہتے ہیں، اوپر سے بول جاتے ہیں ہاں اللہ رسول نے جو کچھ کہا سچ ہے. لیکن اگر فرقان نصیب ہو جائے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ فرقان نصیب ہونے کے بعد بھی ہم ایسی کرسی پہ آرام سے بیٹھے رہیں اور خبریں دیکھتے رہیں، اچھا فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں کہتا ہوں ملت نگر میں اگر کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو جیسا کہ میں نے کہا، کیا ہم سب لوگ ذہنی طور پہ ایک دوسرے کو اطمینان دلا چکے ہیں اس بات پر کہ اس کے گھر والوں کو کبھی بھی پیار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا؟ اگر 2 ہاتھ کٹیں گے تو 20 ہاتھ تیار ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے. اگر نہیں ہے تو پھر کیسی تحریک ہے، کیسی جماعت ہے؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم سمجھ رہے ہو کہ سب اکٹھے ہیں لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں.
امت کو جسد واحد کہا گیا ہے. یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے کو جوڑتا مضبوط کرتا ہے. وہ کل بنیان ہے، عمارت کی طرح ہے. یہ آیتیں، یہ احادیث ہماری تقریروں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور آپ سب لوگ پتہ نہیں 40 سال 50 سال سے نہ جانے کب سے یہ درس کر رہے ہیں، اور اتنی ساری احادیث اور آیات آ چکی ہیں ہمارے سامنے. ہماری ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم جو جانتے ہیں اس کے مطابق خود کو تیار نہیں کر رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. قرآن ہمارا فرقان ہے. یہ فرقان ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو وقت دیں گے، تب جا کر بات بنے گی. دیکھیے شیطان، یا ہم کہہ سکتے ہیں شر، یہ جو نفوذ کرتا ہے ہمارے اندر، جن ذرائع سے نفوذ کرتا ہے، وہ ذرائع کیا ہیں؟ اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو اور پہلے ہی بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہوتی ہے شہرت طلبی، ہم مشہور ہوں. اگر ہم شہرت طلبی سے بچیں تو باطل کو نفوذ کرنے کا موقع کم ملے گا. ہمارے پاس ایک ہوتی ہے دولت کی ہوس، تکاثر. اگر دولت کی ہوس سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں تو باطل کو اثر انداز ہونے کا موقع اس کا کم ہو جائے گا. ہمارے پاس ایک چیز ہے حسد. اگر اب ہم اپنے حسد پہ کنٹرول کر سکیں تو باطل کی آمیزش سے ہم پاک ہو سکتے ہیں. ایک چیز ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اگر اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں تو یقیناً شیطان کی اثر اندازی کم ہو جائے گی. ایک اور چیز ہے جو خطرناک ہے، وہ ہے عصبیت، جماعتی عصبیت، مسلکی عصبیت، ذات پات کی عصبیت، علاقائی عصبیت. اگر اس عصبیت سے ہم اپنے آپ کو اٹھا سکیں، خاندانی عصبیت، یہ عصبیت انتہائی خطرناک ہتھیار ہے شیطان کا اور باطل کا، جس کے ذریعے سے وہ جماعتوں میں اثر انداز ہوتا ہے، خاندانوں میں اثر انداز ہوتا ہے، سماج میں اثر انداز ہوتا ہے. اگر اس عصبیت سے ہم اپنے آپ کو اٹھا سکیں، باطل کے اثرات کم ہونے لگیں گے. کئی ایک چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ زبان پہ کنٹرول کرنا. زبان پہ کنٹرول کرنے کے لیے جس نے محنت کرنی شروع کر دی، وہ باطل کو اپنے اندر آنے کا راستہ اور موقع کم سے کم کرتا چلا جائے گا. کچھ خاص چیزیں میں جو گنا رہا ہوں وہ 5-6 چیزیں ہیں، 7-8 چیزیں. جیسے میں نے لکھا ہے، دیکھیے آپ، دولت کی ہوس، شہرت طلبی، زبان پہ کنٹرول. ایک اور چیز جو موجودہ دور میں ہے خطرناک، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حب باہ، پرستش حسن. حسن کی طرف ہمارا اقدام، میلان. اگر ہم اس پہ کنٹرول کرنے والے بنیں تو شیطان کس طرف سے اثر انداز ہوتا ہے؟ دولت ہے، عورت ہے، شہرت طلبی ہے، جاہ پسندی ہے. بھائی ہمیں یہ عہدہ چاہیے، ہمیں یہ حکومت چاہیے، ہم بڑے بن کر رہے ہیں فلاں موقع پر. یہ سب چیزیں اگر کم ہونے لگیں گی، شیطان کو اثر کرنے کا موقع کم ملے گا. اس کے بعد اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور جیسے میں نے کہا عصبیتیں 3 طرح کی خطرناک ہیں. ایک ہے فرقے کی عصبیت، جس کو آپ مسلکی عصبیت کہہ سکتے ہیں، جماعتی عصبیت کہہ سکتے ہیں، یا جو نام دیں. اور دوسرا ہے ذات پات کی عصبیت، اور تیسرا ہے علاقے کی عصبیت. آپ اس کو علاقے کی عصبیت کہیں، وطن کی عصبیت کہیں. ان عصبیتوں سے اگر ہم نکلتے ہیں، اور ایک اور چیز ہے جہاں شیطان کہتے ہیں نا کہ شیطان دجل یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے جال توڑتے جا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتے ہیں. ایک مسلمانوں کی عصبیت بھی ہے. مسلم عصبیت کیا ہوگی کہ بھائی ہماری جماعت کا ہے، مسلمان ہے، اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے تو مسلمان ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے. یہ اسلام کے نام پہ پائی جانے والی بدترین عصبیت ہو سکتی ہے. مسلمانوں کو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے سامنے بالکل ایک دم مبرہن ہو کر، واضح ہو کر یہ بات سامنے آ جائے کہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، یہ صرف سچائی کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. چاہے پورے مسلمان نہ ہوں لیکن کم سے کم وہ کریم طبقہ تو ہو جس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ کریم طبقہ ہے مسلمانوں کا. یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آنی چاہیے. اگر ہم یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، اپنی تربیت کرتے ہیں ویسی،
تو باطل کو اثر انداز ہونے کا موقع ایسے ہی بہت سارا کم ہو جائے گا. اب بچ جاتی ہے نظریاتی چیز. تو قرآن مجید ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنے والا میرے بزرگوں. قرآن ہمارا ہاتھ پکڑے رہے گا. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید نظریاتی جنگ میں ہم کو چھوڑ دے, وہ ہم کو دھکا دے دے, کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں نا کہ اگر تم خدا کی طرف ایک قدم بڑھو گے تو وہ 10 قدم آگے آئے گا خدا. تو خدا کیسے آئے گا؟ ہم قرآن کی طرف ایک قدم بڑھیں گے نا, قرآن 10 قدم آگے آئے گا. قرآن ہم کو سمجھائے گا. میں آپ کو صاف ایک بات کہہ دیتا ہوں, کوئی بڑائی نہیں اور کسی بھی طرح کی ایسی, جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عاجز ہوں اور درماندہ ہوں اور میں تو جاہل ہوں فلاں ڈے کا. اس کی وجہ سے لوگ مطلب یہ کہ بھائی لوگ میری عزت کریں کہ حضور جو ہے جناب عالی جو ہیں بڑے عاجز اور وہ ہیں منکسر المزاج شخص ہیں. اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں, میں حقیقت بیانی کر رہا ہوں کہ میں نے قرآن کو بہت کم وقت دیا ہے. اس کے باوجود قرآن نے مجھے اتنا کھولا ہے, اپنے آپ کو اتنا کھولا مجھ پر کہ میں اللہ کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے. سجدے میں سر رکھ کر کے اپنی جان اس کے سپرد کر دوں تب بھی کم ہے. تھوڑا سا میں نے دیا ہے وقت, لیکن ہاں میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی عصبیت سے خالی کر دیا ہے. اسی لیے میں ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرا نام جمال اختر ہو تو اس کے آگے پیچھے کچھ لاحقے اور سابقے لگائے جائیں. کسی بھی طرح کی کوئی نسبت مجھے پسند نہیں ہے اور یہ دل سے نہیں پسند ہے. میں ہر طرح کی عصبیتوں سے خالی کر چکا ہوں اپنے آپ کو الحمدللہ. کوئی شخص مجھے اس بات پر ورغلا نہیں سکتا ہے کہ تم مسلمان کی وجہ سے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, یا تمہارے علاقے کا آدمی اس کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ, یا تمہارے مسلک اور مسلک جماعت سے تو ایسے ہی بیزار ہو چکا ہوں کیونکہ سب کے سب بازار بن چکے ہیں. جو نمود و نمائش اور جو شہرت طلبی پیدا ہو گئی ہے نا ان مسلک کے بڑے لوگوں میں, اللہ ہی معاف کرے. عصبیتوں سے خالی کیجئے اپنے آپ کو, پھر دیکھیے قرآن مجید اپنے آپ کو کھولے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو قرآن تمہارا نصیب بن جائے گا, قرآن تمہارا مقدر ہو جائے گا. اور قرآن مجید کے متعلق تو ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے میرے بزرگوں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیسی دعا کی, اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, و ابن عبدک, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, یعنی بندہ ابن بندہ ہوں, و ابن امتک, تیری بندی کا بیٹا ہوں, ناصیتی بیدک, میری پیشانی, میرا پلانر, میری جو کچھ سوچ اور فکر اور خیال ہے سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے. ماضٍ فی حکمک, مجھ میں تیرا حکم جاری و ساری ہے. عدل فی قضاؤک, مجھ میں تیرا جتنا بھی فیصلہ وہ سب مبنی پر انصاف ہے. اسألک بکل اسم هو لک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے نام سے درخواست کرتا ہوں, سمیت بہ نفسک, جس نام سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا, اور انزلتہ فی کتابک, یا وہ نام تو نے اپنی کتاب میں اتارا, او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, یا اس نام کو تو نے اپنے خزانے غیب میں مخزون کر رکھا ہے, او علمتہ احدا من خلقک, یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو کوئی نام سکھایا اپنا, جس نام سے تیری صفت, تیری قدرت, تیری عظمت ظاہر ہوتی ہے. میں ان تمام ناموں سے درخواست کرتا ہوں, کیا درخواست کرتا ہوں, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ میرے خدا قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں, تیرے تمام ناموں سے, تیری عظمت کی قسم, تیری قدرت کی قسم, میرے آقا میرے دل کے اندر صرف قرآن کی بات پیدا ہو. ان تجعل القرآن ربیع قلبی, قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, میرا قرار بنا دے, وجہ سکون بنا دے, نور صدری, میرے سینے کی روشنی بنا دے, وجلاء حزنی, میرے فکر اور غم و علم کو ختم کرنے کا باعث بنا دے, وذہاب ہمی, اور میرے ٹینشن, ڈپریشن اور تردد کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. دعائیں پڑھتے ہیں ہم لوگ, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اے اللہ میری وحشت کو ختم کر دینا قبر میں, وارحمنی بالقرآن العظیم, اور قرآن عظیم کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما. خدا اور اس کی رحمت تیار ہے اور بیچ میں واسطہ قرآن ہے. ہم دعا کر رہے ہیں نا, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, اگر قرآن عظیم ہمارے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو وہ تو اصل جو چیز, جو ذریعہ واسطہ, وہ تو ختم ہو گئی نا, کہاں سے رحمت نصیب ہوگی. وارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما, اللہ میرے لیے اس قرآن کو امام بنا دے, یہ میرے آگے آگے چلے, میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں, یہ میرا مقتدا ہو, میں اس کا مقتدی ہوں, یہ میرا پیر ہو, میں اس کا پیرو ہوں,
یہ میرا مرشد ہو، میں اس کا مرید ہوں. وجعلہ لی اماما و نورا، میرے لیے اس کو روشنی بنا دے. مصیبت تو یہ ہے کہ روشنی کے نام پہ بھانت بھانت کی روشنیاں ہیں اور وہ اصل روشنی گم ہو رہی ہے جو تیرے قرآن میں محفوظ ہے. ابھی میں نے کل سر کو بھیجی ایک رپورٹ، برمنگھم کیا نام ہے، برمنگھم، وہاں جو نسخہ ملا ہے اس نسخے کے بارے میں یہ تحقیق آ گئی ہے سامنے کہ وہ تقریباً اس دور کا ہے جس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور حضرت عمر جو ہیں موجود ہیں، یعنی وہ پہلا نسخہ. اس پہ تحقیق ہو کر یہ بات سامنے آ گئی ہے. قرآن کو محفوظ کیوں کیا خدا نے کہ جہاں اتنی ساری روشنیاں موجود ہوں، جہاں روشنی سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کو کہ روشنی حقیقت میں کون سی ہے، جو مطلوب روشنی ہے، وہاں قرآن محفوظ رہے. ایک خزانہ محفوظ ہے، جیسی آپ نے کھولا وہ روشنی سامنے آئی. وجعلہ لی اماما و نورا وہدی و رحمہ، اس کو ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے میرے لیے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، جو بھول جاؤں اس کو یاد دلا. وعلمنی منہ ما جہلت، جس سے ناواقفیت برتوں، نادانی برتوں، جو میری سمجھ میں آیا وہ پھر بھی ناسمجھی کروں. میں اپنے علم پہ عمل نہ کرنے والا بنوں تو مجھے سمجھا، سکھا، مجھے بتا اس قرآن کے ذریعے نا. وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، میرے لیے اس قرآن کو حجت بنانا. حدیث میں ہے القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. اگر ایک ہی جملہ کہا جائے نا میرے بزرگوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ یقین کریں ہمارے اندر لرزہ پیدا ہونا چاہیے. لیکن جیسے روز رات و دن کا آنا جانا دیکھتے ہیں نا، ہم کو احساس نہیں ہوتا خدا کی قدرت کا. اگر ہمیشہ کے لیے دن ہو جائے اور رات نہ آئے تو جیسی بے چینی ہوگی نا، آپ اندازہ کیجئے. روز سورج نکل رہا ہے نا، ہم کو احساس نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، روز سن رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں ہے، احساس نہیں ہے. وہ فنا ہو چکا ہے احساس. اس احساس کو زندہ کرنا ہماری اس وقت کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. قرآن ہمارے لیے نور بنے، اور قرآن نور ہے. قرآن نے کہا میں ہدایت دوں گا، مجھے روشنی ہی دینی ہے. میں کس لیے آیا ہوں؟ کیسے ہیں وہ بدبخت لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے؟ یقیناً نہیں گمراہ ہوگا. ہمارے لیے اصل ہماری نیت ہے، ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا یہ کہے کہ ایک تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اس پر سے دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو میں ہدایت دیتا ہوں. میں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں مختلف قسم کے اسکالرز اور ان کی کتابیں اور مختلف قسم کی جو دوسری چیزیں آئی ہوئی ہیں عقیدت پر مبنی لکھی ہوئی، ان سے میں اعراض کر رہا ہوں. میں اصل روشنی کی طرف جا رہا ہوں اور وہ روشنی مجھ سے یہ کہے کہ میں تجھے روشنی نہیں دوں گی. انہوں نے اپنے جملے کی حقیقت کو نہیں سمجھا. وہ خدا کی اور خدا کی کتاب کی اہانت کے مرتکب ہو رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. میں قرآن سے گمراہ ہونا چاہوں تب نا. میری تو ہم یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کون یہاں پہ ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جو قرآن مجید میں جائے گا صرف اس لیے کہ وہ وہاں قیل و قال کرے، وہاں اعتراضات ڈھونڈے، وہاں کوئی خرابی ڈھونڈے؟ ہم تو قرآن کے پاس جانا چاہتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے نا، اپنی ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے. اور یہ قرآن ہمیں روشنی دے گا. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. میرے بزرگوں، شاید میرے خیال میں باتیں بہت ساری کہہ چکا ہوں، لیکن میں جو اصل میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میرا جملہ یہی آپ یاد رکھیں کہ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. اور ہمارے لیے مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ابھی تک، حالانکہ طوفان آ رہا ہے چاروں طرف سے. وہ جو آپ نے چھوٹا سا واقعہ سنا ہے نا کہ ایک بار کالج کے کچھ بچے گئے گھومنے ٹہلنے سیر و تفریح کے لیے، تو ایک کشتی والے کو انہوں نے پکڑا، بھائی کشتی ہم لوگ چلیں گے، آپ کرایہ لے لیں. کشتی والے چچا تیار ہو گئے ملا. تو جو کالج کے بچے تھے ان کو مستی کی سوجی، وہ کہنے لگے ملا سے کہ چاچا آپ نے ریاضی پڑھی ہے؟ چچا نے کہا بھائی میں ریاضی پڑھا ہوتا تو میں یہ تھوڑی کھیونہار بن کے رہتا ملاح بن کر. میں نے کچھ نہیں پڑھا. تو بچے ہنسے، ارے چاچا نے تو کچھ نہیں پڑھا یار، ریاضی نہیں آتی ان کو. تھوڑی دور اور آگے بڑھے تو ایک کھڑا ہوا، بولے چھوڑو چاچا کیا تم بھی مذاق کر رہے ہو، ریاضی نہیں پڑھا ہوگا تم نے تو کچھ اور تو پڑھا ہوگا، سائنس وائنس تو پڑھی ہوگی تم نے. بولے ارے یار میں نے کہا میں کالج گیا ہی نہیں، اسکول گیا ہی نہیں کبھی، میں یہ سب نہیں پڑھا ہوا میں نے. پھر وہ ہنسے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی تیسرا اٹھا، اس نے پھر چچا کا مذاق اڑایا. ان کو غصہ آ گیا.
غصے میں انسان جذباتی طور پہ کام کرتا ہے، زیادہ قوت اور انرجی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کشتی تیزی کے ساتھ سمندر میں آگے بڑھ گئی، اچانک سے بادل اٹھا، طوفان آیا اور بارش ہونے لگی اور ہوائیں تیز چلنے لگی۔ تو چچا نے ایک بات پوچھی اس کشتی کے کھیونہار نے کہ بچوں، مجھے ریاضی نہیں آتی ہے، میں نے سائنس بھی نہیں پڑھی، مجھے جغرافیہ اور تاریخ سے بھی کوئی مطلب نہیں رہا ہے، لیکن اس وقت اس طوفان سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ مجھے آتی ہے۔ کیا تمہیں وہ آتی ہے وہ چیز؟ کیا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ یہ کشتی اب دم کے دم میں الٹنے والی ہے اور میرے قوا اتنے مضبوط ہیں اور میں اتنی محنت اور مشقت بہم پہنچا چکا ہوں اور میں نے تیراکی میں اتنی مہارت پیدا کر لی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا۔ میرے پاس ایک چیز ہے جو اس طوفان سے مجھے بچا سکتی ہے، تمہاری میتھمیٹکس، تمہارا سائنس، تمہاری جغرافیہ اور تاریخ دانی، یہ سب کچھ تم کو نہیں بچانے والی۔ کشتی الٹ گئی، تاریخ داں، جغرافیہ داں، ریاضی داں سب سمندر میں غرق ہو گئے اور وہ تیرنے والا پار ہو گیا۔ اس وقت بھی علم کے نام پہ جو گند پھیلائی جا رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جو اندھیر نگری پھیلائی جا رہی ہے علم کے نام پہ، اس میں بھی اس طوفان میں جو بے حیائی کا طوفان پیدا ہوا ہے، جو دجالی طوفان پیدا ہوا ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کا طوفان پیدا ہوا ہے، جو سیاست کے نام پہ انسانیت کو بدترین قسم کے گڑھے میں ڈھکیلنے کا کام ہو رہا ہے، ایسے تمام چیزوں سے صرف ریاضی دانی نہیں بچائے گی۔ جب تک ریاضی دانی کو قرآن کی رہنمائی نصیب نہیں ہوگی، جب تک سائنس کو قرآن کی رہنمائی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم لوگوں کو یہ بات ایک دم ہر حال میں اپنے اندر جاگزی کر لینی پڑے گی، ایک دم اپنے آپ کو اندر تک اتار لینا پڑے گا کہ قرآن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، قرآن کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ قرآن ہی اصل ہے اور ہم اس کی فصل ہیں، ہم اس کا جز ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں۔ قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، اس کی ناراضگی کی پرواہ کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان بنائے گا، فرقان پیدا کرے گا۔ وہ فرقان اس فرقان سے حاصل ہوا، قرآن کے فرقان سے، اور قرآن کے فرقان کو حاصل کرنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ ہمیں یوم الفرقان دیکھنا پڑے، بدر جیسی کوئی چیز، لیکن قرآن ہمیشہ کہتا ہے فصبر، صبر اختیار کرنا، جذباتی مت ہونا، فوراً ری ایکشن نہیں کرنا۔ اس وقت ایک اور مصیبت کیا ہے نا، ہم داعی نہیں ہیں، سامنے والے کو مدعو نہیں سمجھتے ہیں، ہم ایک فریق بن گئے ہیں، ہم ایک قوم بن گئے ہیں، مسلمان قوم، ہندو قوم۔ قرآن مجید تو یہ قومیت نہیں بولتا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سامنے جو لوگ آ رہے ہیں، اور قرآن تو ہم کو امید دلاتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ملک میں جو یہ اہل کفر الٹ پھیر کر رہے ہیں نا، اس سے گھبرا مت جانا، دھوکے مبتلا مت ہو جانا، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کبھی یہ گمنامی کے جہنم میں سڑیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو ہوا ہے، اور بہت کچھ آنے والا ہے۔ مسلمانوں نے بھی بہت سارا کچھ کیا، بہت ساری غلطیاں کی، اس کے بعد دیکھیے جہنم میں، ہم لوگ کیا اپنے آپ کو جہنم میں محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت مسلمانوں کا ہر وہ آدمی جو کچھ بھی احساس رکھتا ہے نا اپنے اندر، وہ اپنے آپ کو ایک جہنمی میں محسوس کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس تو ایک روشنی ہے، اس روشنی کو خدا نے محفوظ کیا ہے، اور اس روشنی کے حفاظت کے متعلق ہمارا اور آپ کا دعویٰ چھوڑ دیجئے، خود ان کا دعویٰ ہے جو اس روشنی کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ روشنی واقعی محفوظ ہے، ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور قرآن کا وعدہ برحق ہے، وہ تو آنے والا ہے۔ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، وہ دکھائے گا اپنی آیات تو تمہیں معرفت حاصل ہو جائے گی، تم کو پتہ چلی جائے گا کہ حق کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی گھر چاہے مٹی کا ہو چاہے پکے کا ہو، وہ بچے گا نہیں جہاں یہ روشنی نہ پہنچ جائے، اور وہ وقت اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں۔ اتنا زیادہ جو عروج ہو رہا ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسری چیزوں کا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے، پھر کسی کو یہ حق نہ ہو
اور جس فرقان کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک سورہ فرقان بھی ہے. اس سورہ فرقان میں جو صفات آئی ہوئی ہیں رحمان عباد الرحمن کی، اس میں ایک صفت تو اور زیادہ چونکا دینے والی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ میرے بندوں کی خاص پہچان یہ بھی ہے کہ جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، یعنی ان کو فرقان نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. خدا کو یہ پسند ہی نہیں ہے ہم کسی بھی طرح کے اندھیر نگری کے شکار ہوں. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر. اور کسی کے ذہن میں